السلام علیکم ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی سب سے خوبصورت اور طاقتور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا مطلب سبھی جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں بتا دیں کہ اس کا مفہوم ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ہر سورت کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک بابرکت آیت ہے اور قرآن کریم کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر جائز اور اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جن کاموں کو شروع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص ذکر منقول ہے تو اس موقع پر وہی ذکر پڑھا جائے گا۔ مثلا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر منقول نہ ہو تو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ اسلام انسان کو تہذیب سکھاتا ہے۔ اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شوق سے کی جائے تو اس سے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ بندہ بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے ہوئے یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق پر ہوں۔ دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنے کام کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی کوشش اور محنت میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ یہ ایک جملہ بہت قیمتی ہے جو ہمیں کوئی بھی سرگرمی شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، سادہ ہو یا پیچیدہ، خاص ہو یا معمولی۔ یہ جملہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے ہمیں اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ تمام نعمتوں اور برکتوں کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہم اس کی قدرت اور اختیار کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اپنے شکر اور بھروسے کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہمارے کام میں اللہ سے مدد اور رہنمائی مانگنے کا ایک عمل ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی اور ترقی کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہم اللہ سے مدد اور ہماری کوششوں میں برکت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی نقصان یا برائی سے اس کی حفاظت کے خواہاں ہیں جو ہمارے راستے میں آ سکتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ نامکمل ہے۔ تیسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سے فوائد اور انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ ان بے شمار فوائد میں سے کچھ یہ ہیں: اس کی برکت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے اللہ کی پناہ نصیب ہوتی ہے، ہر کام جو اس کے بعد شروع کیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے اور احسن طریقے سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بے شمار فضائل اور فوائد میں سے چند میں نے بیان کر دیے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جائز کاموں کا آغاز اس خوبصورت اور برکت والی دعا سے نہ کریں تو کتنی محرومی کی بات ہے نا۔ اس کے فضائل بہت سارے ہیں
احادیث میں بھی اس کے زبردست فوائد بیان ہوئے ہیں۔ اس میں ایسی حیرت انگیز تاثیرات پوشیدہ ہیں جن کا شاید ہمیں علم یا احساس تک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے مختصر ہونے کے پیش نظر عام لوگوں کو اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، وہ اسے ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب اور اس کا ادب کرنا، احترام کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ منصور بن عمار جو بڑے حکیم و دانا شخصیت تھے، ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں راہ چلتے سڑک پر ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھی۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا اور کوئی جگہ اس کے رکھنے کی نہ پائی تو اسے نگل لیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے کہہ رہا ہے کہ اے منصور، تو نے جو اس کاغذ کی عزت کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر حکمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پھر اس وقت سے وہ جو بھی بات کرتے تو انتہائی دانائی کی کرتے تھے۔ یہ ادب کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کاغذ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم مبارک لکھا ہوا ہو اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے کے لیے اپنا کوئی دوست نہیں بھیجتے، اس وقت تک فرشتے اپنے بازوؤں سے اسے گھیرے رکھتے ہیں، اور جو شخص اسے وہاں سے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علیین میں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بسم اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، اس کے اور اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کا قرب ہے، اور فرمایا کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم باطن پر دلالت کرتی ہے، اور یہ وہ پوشیدہ اسم ہے کہ جس سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے معانی میں غور کرنے کے لیے اسے 20 دفعہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص تعظیم کی نیت سے بسم اللہ کو بہت ہی عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ لکھے تو اس کی برکت سے اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بھی کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہیں رات رہنے کے لیے گھر اور کھانے کے لیے کھانا مل گیا ہے۔ بسم اللہ کے کل 19 حروف ہیں اور دوزخ کے داروغے بھی 19 سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 19 حروف کے سبب مومن سے دوزخ کے 19 داروغوں کو دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ کے 4 کلمات ہیں اور گناہ بھی 4 قسم کے ہوتے ہیں: رات کے گناہ، دن کے گناہ، پوشیدہ گناہ اور ظاہری گناہ۔ لہٰذا جو مومن آدمی اخلاص اور محبت سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے 4 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و کمالات اور خیر و برکات جانی ہیں، جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ڈالیں۔ آئیے ہم اپنے دن کا آغاز اس کے ساتھ کریں، اپنی رات اسی کے ساتھ ختم کریں اور اپنی زندگی کو خوشیوں اور برکتوں سے بھر دیں۔ آئیے ہم اسے خلوص، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو آخر میں ان تمام حیرت انگیز فوائد کے پیش نظر میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ دیکھنے سے آپ کا نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ جو بات ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو دوسری بار دیکھنے سے اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو بلا جھجک کومنٹ میں پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔